الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 90۔ معزز ناظرین، ہم اور آپ آئے دن خبروں کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس ملک میں کس طریقے سے نشہ آور چیزوں کی خرید و فروخت کیا جا رہا ہے، کیسے لوگ نشے کے عادی بنتے چلے جا رہے ہیں، نشہ آور چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، اور دن بدن روز بروز یہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو اس چیز کو روکا کیسے جائے، اس چیز کا خاتمہ کیسے کیا جائے، نشہ آور چیزوں سے اپنے دیش کو، اپنے سماج کو، اپنی سوسائٹی کو کس طریقے سے بچایا جائے، آخر کون سی ترکیب اپنائی جائے۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دن حکومت لوگوں کو گرفتار کرتی ہے، جیل میں ڈالتی ہے، تو کیا کسی ایک ویکتی کو، کسی ایک فرد کو، کسی ایک شخص کو جیل میں بند کر دیا جانا، اسے پکڑ کے جیل کی کال کوٹری میں بند کر دینا، کیا یہ نشہ سے مکتی کا سبب ہے؟ کیا اس کے ذریعے سے نشہ سے ہمارا ملک، ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی، ہمارے نوجوان طبقے کے لوگ اس سے بچ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آج آپ ایک کو گرفتار کرتے ہیں، کل کوئی دوسرا شخص ہوگا، پھر تیسرا شخص ہوگا، اس طرح سے سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ ایک انسان کو گرفتار کیا جاتا ہے، پھر وہ کچھ دنوں کے بعد رہا ہو کر کے آ جاتا ہے، پھر دوسرے شخص کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ ایسا سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن نشہ سے ہم لوگوں کو مکت نہیں کرا سکتے، آزاد نہیں کرا سکتے، ہم لوگوں کو آزادی نہیں دلا سکتے۔ اس سے نشہ آور چیزوں سے لوگوں کو بچانا ہے تو اس کے لیے ہمیں کچھ اصول اپنانے ہوں گے اور کچھ قوانین کو لاگو کرنے ہوں گے، تبھی ہم نشہ آور چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آپ حضرات کو بتاؤں گا، آپ بنے رہیں ہمارے ساتھ۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ اسلام نشہ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو جب ہم اسلام کو دیکھتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، ہم اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جتنے واضح الفاظ میں اور جتنی شدت کے ساتھ اسلام نے نشہ آور اشیاء سے منع کی، جتنی شدت کے ساتھ اسلام نے منع کیا ہے، کسی اور مذہب کے اندر ہمیں نہیں ملتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم قرآن دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 90 کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانساب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ اے ایمان والو شراب، جوا، تیر، پانسا، یہ سب جو ہے شیطانی عمل میں سے ہے، یہ سب جو ہے ناپاک چیز ہے، گندگی ہے۔ نشہ آور چیزیں یہ گندگی ہے، اور گندگی کوئی انسان گندگی کا ارتکاب نہیں کر سکتا، کوئی انسان گندگی کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے پہلے ہی ہمیں بتا دیا کہ یہ نشہ آور چیزیں جو آج دنیا میں مختلف ناموں سے جو ہے یاد کیے جاتے ہیں، مختلف نام جن کے رکھ دیے گئے ہیں، یہ ساری چیزیں رجس ہے، ناپاک ہے، یہ گندگی ہے۔ اور ساتھ ہی بیان فرمایا من عمل الشیطان، شیطان کا عمل ہے، یہ شیطان کا فعل ہے، کسی انسان کا فعل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فاجتنبوا، تم اس سے بچو، تمہارے لیے یہ حرام قرار دیا گیا ہے، تم اس سے پرہیز کرو، اس سے بچو۔ اور اگر تم اس سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہو، اپنے دامن کو اس گندگی سے، اس برائی سے اور ایسی جو ہے گھناؤنی ناپاک چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہو، تو یاد رکھو کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی تمہاری قدم چومے گی۔ نشہ آور چیزوں سے اگر تم بچ کر کے رہے، اپنے دامن کو بچا کر کے رکھے،
میرے بھائیوں، آئیے اب ہم قرآن کے بعد دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو۔ ہمارے پیارے پیغمبر نے اس سلسلے میں تو بالکل واضح الفاظ میں بیان فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کل مسکر خمر وکل خمر حرام۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2003۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسکر، ہر نشہ دینے والی چیز جس کے ذریعے سے انسان کے عقل پر پردہ پڑ جائے، ان کے ہوش و حواس ٹھکانے پر نہ رہے، ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرنے والی چیز ہے وہ خمر ہے، اور ہر خمر حرام ہے۔ اسلام کے اندر اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ جو بھی چیز چاہے وہ کم ماترا میں ہو، کم مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں ہو، چاہے وہ بہت ہی زیادہ ہو یا کم ہو، چاہے انسان 1 بوتل 3 بوتل پی لیے یا پھر 1 ڈھکن پی لے، 1 چمچ پی لے، وہ حرام ہے تو حرام ہے۔ اسلام نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اسلام کی سب سے بڑی خاصیت یہی ہے کہ جب بھی کسی چیز کو حرام کرتا ہے تو اس کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے، تمام کھڑکیاں بند کر دیتا ہے، روشن دان تک کسی ایک سوراخ تک کو نہیں چھوڑتا کہ لوگ اس پر اعتراض کریں کہ ہم جو ہے تھوڑا یہاں پہ زیادہ حرام کیا گیا ہے تو ہم تھوڑا اگر سیون کر لیتے ہیں، تھوڑا سا ہم پی لیتے ہیں تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ جو چیز زیادہ مقدار میں نشہ پیدا کرتی ہے وہ کم مقدار میں بھی حرام ہے۔ جو چیز زیادہ مقدار میں نشہ پیدا کرتی ہے وہ کم مقدار میں بھی حرام ہے۔ چاہے آپ ایک چٹکی لیں، آپ ڈرگس کے ایک چٹکی بھی لیتے ہیں تب بھی وہ اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ نشہ آئے نہ آئے، نشہ چڑھے نہ چڑھے، زیادہ مقدار لینے سے نشہ پیدا ہوتا ہے تو کم مقدار میں بھی اگر آپ لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے حرام ہے، اسلام نے جائز قرار نہیں دیا۔ تو یہ تو اسلام کی مختصر جھلکیاں ہو گئی۔ ہماری شریعت نے، اس اسلام نے پوری طریقے سے ان چیزوں کو گندی چیز کہا ہے اور یہ گھناؤنی چیز کہا ہے۔ شریعت نے اس سے جو ہے سختی کے ساتھ روکا ہے، اتنا روکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حد لگا دیا ہے، حد لگا دیا کہ اگر کوئی شراب پی لیتا ہے، نشہ آور چیزوں کو جو ہے سیون کر لیتا ہے تو اسے 40 سے 80 کوڑے لگائے جائیں، 40 سے 80 کوڑے لگائے جائیں شرابیوں کو، نشہ آور چیزوں کے استعمال کرنے والوں کو 80 اور 40 سے 80 کوڑے اسے لگائے جائیں۔ اور یہاں تک فرما دیا کہ اگر کوئی شخص نشہ آور چیزوں کا سیون کرتا ہے، شراب پیتا ہے، چرس لیتا ہے، ڈرگس لیتا ہے، ہیروئن استعمال کرتا ہے، اگر وہ ان چیزوں کا عادی ہوئے، وہ ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے تو ان کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہ اسی حالت میں مر گیا بغیر توبے کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کے اندر ڈالے گا، نرک میں اسے ڈالے گا۔ یہ ہے ہماری شریعت، اتنی سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ بہرحال آئیے میں آپ کے سامنے کچھ ایسے اصول رکھوں کہ جس اصول کو اپنا کر ہم اپنے دیش کو، اپنے سماج کو، سوسائٹی کو، اپنے نوجوان طبقے کے لوگوں کو شراب جیسی بری لت سے، نشہ آور چیزوں سے ہم بچا سکتے ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے دنیا کے اندر ڈرگس کا بیوپار ہو رہا ہے، لوگ جو ہے ہیروئن کی تجارت کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ آپ دیکھیے سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا بیوپار ہو رہا ہے، کسی چیز کا دھندا ہو رہا ہے، کسی چیز کی تجارت ہو رہی ہے تو وہ یہی نشہ آور چیزیں ہیں۔ اور اگر ویڈیو لمبی ہونے کا خدشہ نہ ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ کس طرح سے کتنے گھناؤنے کام پر اتر جاتے ہیں اور کتنے انسان نیچے اتر جاتا ہے ان چیزوں کے دھندا کرنے کے لیے، ڈرگس وغیرہ کا جو ہے دھندا کرنے کے لیے کتنا نیچے اتر جاتا ہے، میں ان چیزوں کو ضرور بتاتا۔ لیکن ابھی جو ہے وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی میں آپ حضرات کے سامنے اس موضوع پر بات کروں گا۔ تو آئیے میں چند اصول مختصراً آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جتنی بھی نشہ آور اشیاء ہیں، جتنی بھی نشہ دینے والی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کی خرید و فروخت پر پابندی لگا دیا جائے، تمام چیزوں کی خرید و فروخت پر پابندی لگا دیا جائے۔ جب یہ خرید و فروخت ہوگا ہی نہیں، ہمارے ملک میں آئے گا ہی نہیں، تو پھر لوگ کیسے اس کا سیون کریں گے، کیسے ان چیزوں کو جو ہے لینے کی کوشش کریں گے، کیسے ان چیزوں کا عادی بنیں گے اگر یہاں پہ خرید و فروخت ہی بند کر دیا جائے۔ اور یہ کام کن کا ہے؟ یہ حکومت کا کام ہے، حکومت کا کام ہے
وہ اگر چاہے تو ان چیزوں کی خرید و فروخت پر بین لگا سکتی ہے۔ حکومت اگر چاہے تو ان چیزوں کو مکمل طور پر بائیکاٹ کر سکتی ہے، لیکن حکومت نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے اسے پروفٹ مل رہا ہے، اس کا جو ہے آمدنی اس سے مل رہی ہے، وہ اسے ذریعہ آمدنی سمجھتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ ٹیکس جو ہے انہی نشہ آور اشیاء میں ہی آتا ہے۔ اس لیے حکومت اس بات پر پابندی نہیں لگاتی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ پرسنل لیول میں، آپ کسی ایک کمیٹی، ایک جماعت، ایک گروہ، ایک پارٹی کے لیول میں آپ جتنی آوازیں چاہے اٹھا لیں، جتنی چاہیں آپ نعرے بلند کر لیں، جتنی چاہیں آپ کوششیں کر لیں، لیکن یہ چیزیں بند نہیں ہو سکتی جب تک کہ حکومت نہ چاہے۔ حکومت اگر اس کی خرید و فروخت کو ہی بند کر دیا جائے تو یقیناً کچھ حد تک ہمارا دیش اس نشہ سے جو ہے بچ سکتا ہے، اور پھر ہمیں کسی کو گرفتار کرنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ اچھا، دوسری چیز دیکھیے، الیکٹرانک میڈیا۔ ان چینلوں میں کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ ایسے چیزوں پہ ڈسکس کروائیں گے، ڈیبیٹ کروائیں گے جو نہ ہمارے دیش کے لیے فائدہ ہے، نہ جنتا کے لیے فائدہ ہے، نہ عوام کے لیے فائدہ ہے، نہ خاص کے لیے فائدہ ہے، سوائے وقت کی بربادی کے اور کچھ بھی نہیں دکھاتا۔ ایسی واہیات چیزیں، لایانی چیزیں، بیکار چیزوں پر جو ہے بحث و مباحثہ کرتے ہیں اور دنیا کو دکھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ جو ہے پیسوں سے اوپر نکل کر کبھی آپ انسانیت کی بات کیا کیجیے، انسانیت کی بات کیا کیجیے۔ انسان کس درد سے کراہ رہا ہے، انسان جو ہے کس دور سے گزر رہا ہے اور کیا اس پر گزر رہا ہے، ان چیزوں پر کبھی، ان مدوں پہ بات کیا کیجیے۔ آپ دیکھیے نیوز چینلوں میں لوگ اکثر و بیشتر ایسی ہی واہیات چیزوں پر گفتگو کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ان چینلوں میں ہفتہ یا مہینے میں ایک پروگرام ایسا رکھ دے، ان چینلوں میں ایسا پروگرام رکھا جائے کہ جس میں ماہرین کو بلایا جائے، تجربہ کاروں کو بلایا جائے، ڈاکٹروں کو بلایا جائے، حکیموں کو بلایا جائے، دانشوروں کو بلایا جائے، علماء کو بلایا جائے، اور نشہ کے جو نقصانات ہیں، نشہ آور چیزوں کی جو خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کو، ان نقصانات کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے اور اس پر جو ہے بحث کرائی جائے، علماء کے درمیان، دانشوروں کے درمیان میں، اور حکیموں، اطباء، ڈاکٹروں کے درمیان میں ان چیزوں پر ڈسکس کرائی جائے، اور اتنا اسے ٹی وی کے اندر چلایا جائے، اپنے چینل میں اتنا دکھایا جائے جب تک کہ لوگوں کے دل میں خوف نہ بیٹھ جائے، لوگوں کے دل میں ڈر نہ بیٹھ جائے۔ کس انسان کو مرنے کا خوف نہیں ہوتا؟ کس انسان کو مرنے کا ڈر نہیں ہوتا؟ ہر انسان کو مرنے کا خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے۔ اگر آپ اس چیز کو، ان نشہ آور چیزوں کے نقصانات کو بیان کریں گے تو یاد رکھیے کہ اس ملک سے ہم بہت ہی حد تک نشہ سے لوگوں کو بچا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ایک طریقہ، بہترین طریقہ ہے۔ ٹی وی چینلوں میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے کسی کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ آپ ان چیزوں کے بارے میں جو سلگتے ہوئے موضوع ہیں ان پر جو ہے بات کیا جائے، جس میں ہمارے نوجوان طبقے کے لوگ جو ہے بگڑ رہے ہیں، زنا کے عادی بن رہے ہیں، شراب نوشی کر کے اور نشہ وغیرہ لے کر، وہ نشہ آور اشیاء کا سیون کر کے نہ جانے کتنے جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں اپنے ملک سے، اپنے سماج سے، اپنے معاشرے سے، اپنی سوسائٹی سے جرائم کو روکنا ہے، کرائم کو روکنا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے ان چیزوں کے نقصانات کو سامنے رکھنا ہوگا، اور بار بار رکھنا ہوگا۔ صرف ایک دفعہ ہم نے کہہ دیا تو لوگوں پہ اثر نہیں ہوگا، اتنی دفعہ دکھائیں جس طرح سے ایڈز چلتے ہیں، اس ایڈ کی طرح ان کے نقصانات کو دکھایا جائے، تو یقیناً ہمارا ملک، ہماری سوسائٹی، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ اس سے بچ سکتا ہے۔ تیسری چیز ہے اخبارات، نیوز پیپر۔ ان میں کم از کم ہفتہ میں ایک دفعہ، ایک مرتبہ، ایک دن جو ہے فرنٹ پیج پہ، کور پیج پہ، فرنٹ پیج پہ بڑے بڑے ہیڈ لائن، سرخیوں میں بڑے بڑے اکشروں میں شراب کے نقصانات کے تعلق سے مضامین چھاپے جائیں، شراب کے نقصانات کے تعلق سے ایک خوبصورت آرٹیکل لکھا جائے اور اس میں شراب کے نقصانات کو بتایا جائے، اور پھر اسے جو ہے پبلک کے اندر عام کیا جائے، پبلش کیا جائے۔ اگر یہ کام کرتا ہے اخبار والے، نیوز چینل والے، تو یاد رکھیے کہ ہمارے ملک میں شراب سے لوگوں کو آزادی مل جائے گی، لوگ شراب سے مکت ہو جائیں گے، نشہ آور چیزوں سے جو ہے ان کے دل میں خوف پیدا ہو جائے گا، وہ ڈرنے لگیں گے، وہ ان چیزوں سے خوف کھائیں گے، اور پھر آنے والی نسل ان چیزوں کے بارے میں جانیں گے بھی نہیں کہ یہ چیز ہوتی کیا ہے۔
تو میرے بھائیوں اس چیز کو جو ہے ذہن میں رکھا جائے اور اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ لوگوں تک پہنچے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں ایک ٹاپک، ایک سبجیکٹ ایسا ہونا چاہیے جو شراب کے متعلق ہو، جو شراب کے نقصانات کے بارے میں بتاتا ہو، یا نشہ کے عادی بننے سے، نشہ لینے سے انسان کے جسموں کے اندر، انسان کے باڈی میں کیا کیا نقصان ہوتے ہیں اور کن کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کن کن بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان چیزوں کے بارے میں باقاعدہ ایک سبجیکٹ رکھا جائے، ایک مضامین رکھا جائے جسے بچوں کو پڑھایا جائے، تو اس سے جو ہے ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ اس سے بچ سکتا ہے۔ اسی طرح سے آخری چیز یہ ہے کہ سب سے اہم جو کام ہے وہ دین اسلام کا مطالعہ ہے، دین اسلام کو پڑھنا ہے۔ جو انسان دین اسلام سے جتنا مضبوط، جتنا قریب ہوتا جائے گا، قرآن اور صحیح احادیث سے جتنا تعلق رکھے گا، اتنا ہی وہ نشہ آور چیزوں سے، دیگر جرائم سے اور دیگر جو ہے برائیوں سے وہ بچنے کی کوشش کرے گا۔ تو سب سے اہم کام ہے، میں آخر میں آپ تمام لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دین تعلیم کا مطالعہ کیجئے، دین اسلام کا مطالعہ کیجئے، اس میں شراب کے بارے میں، جوا کے بارے میں، زنا کے بارے میں، بدکاریوں کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے، کیا کہا گیا ہے، اس چیز کو پڑھیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ نشہ آور چیزوں سے اپنے دامن کو ضرور بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے، ضرور اپنے آپ کو نشہ آور اشیاء سے بچا لیں گے، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ ڈرگس ہو، چاہے وہ افیم ہو، چاہے وہ گانجا ہو، چاہے وہ بھنگ ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کے کسی بھی پرکار کی نشہ آور اشیاء ہو۔ اگر آپ اسلام کا مطالعہ کریں گے، اگر آپ اسلام پڑھیں گے، قرآن و سنت کے قریب آئیں گے، آپ اسے اپنانے کی کوشش کریں گے، تو ان چیزوں سے، ان بیکار چیزوں سے، گندی چیزوں سے آپ جو ہے اپنے آپ دور ہوتے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ہم جو ہے ان اصولوں کو اپنائیں تو یقیناً شراب سے ہم اپنے آپ کو مکتی دلا سکتے ہیں، نشہ آور اشیاء سے اپنے آپ کو ہم بچا سکتے ہیں، اپنے ملک کو بچا سکتے ہیں، اپنے سماج کو بچا سکتے ہیں، اور ہم ان نوجوانوں کو بچا سکتے ہیں جو ان کا عادی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو نشہ آور اشیاء سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے ملک میں امن و شانتی پیدا فرمائے، اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔